بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل او کچھ سیکھیں۔ آپ تمام حضرات کا پھر ایک بار ہمارے یوٹیوب چینل او کچھ سیکھیں میں خیر مقدم ہے۔ آج میں آپ کو ایک وظیفہ بتلانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو قرآن مجید یاد نہیں ہوتا یا پھر آپ قرآن مجید یاد کرتے ہیں پھر بھول جاتا ہے، یا قرآن مجید پڑھنے کا آپ کا دل نہیں کرتا، یا آپ کا کوئی بچہ ہے وہ قرآن پاک پڑھتا ہے اس کو بھول جاتا ہے، تو یا وہ یاد کر کر کے تھک جاتا ہے اس کو یاد ہی نہیں ہوتا، یا پھر وہ قرآن پاک یاد کرنے میں دل نہیں لگاتا، یعنی اس کا دل نہیں کرتا قرآن مجید کی تلاوت کرنے کو، اور نہ ہی قرآن مجید کو یاد کرنے کو اس کا دل کرتا ہے، تو یہ تمام چیزوں کے لیے آپ کو ایک وظیفہ بتلانا چاہتا ہوں، اور آزمودہ وظیفہ ہے انشاءاللہ العزیز۔ آپ بھی اس کو آزما کر تو کیا بلکہ اس کو ہمیشہ کے لیے کریں، انشاءاللہ یقیناً آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل او کچھ سیکھیں کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل گھنٹی کو ضرور دبائیں، تاکہ آنے والے تمام اسباق بآسانی آپ تک پہنچتے رہیں، اور آپ کے جتنی دوست احباب سیکھنے سکھانے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی ہمارے چینل او کچھ سیکھیں کے ساتھ ضرور جوڑیں، تاکہ وہ بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر ہمارے اسباق پسند آتے ہیں، ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک کر کے اچھا سا کمنٹ کر کے ہمارا حوصلہ افزائی بھی ضرور کیا کریں۔ ناظرین، عشاء کی نماز کے بعد تو 11 مرتبہ التحیات للہ والصلوات کے بعد جو درود شریف آتا ہے، یعنی جو نماز کے اندر درود شریف پڑھا جاتا ہے جس کو ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں، یہ درود شریف آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ التحیات للہ نہیں پڑھنا، تشہد نہیں پڑھنا، بلکہ تشہد کے بعد درود ابراہیمی جو ہوتا ہے اس کو پڑھیں۔ اول آخر 11 مرتبہ یہ درود ابراہیمی پڑھیں، تو اس کے بعد آپ عشاء کی نماز کے بعد 1000 مرتبہ اس آیت کو پڑھیں۔ چھوٹی سی آیت ہے، کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا، میرے خیال میں آدھے گھنٹے کے اندر آپ کا یہ وظیفہ ہو جائے گا۔ تو وہ آیت یہ ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آپ اس آیت کریمہ کو پڑھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کی یہ تمام تر شکایات دور ہو جائیں گی۔ اگر قرآن مجید یاد کرتے ہیں، یاد بھی ہوگا، اس وظیفے کو کرتے رہیں، اور اگر قرآن مجید یاد کرتے تھے پھر بھول جاتا تھا، اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ اب ایسا نہیں ہوگا، جو آپ یاد کریں گے وہ آپ کو نہیں بھولے گا۔ اور تیسرے نمبر پر اگر قرآن مجید پڑھنے کا آپ کا دل نہیں کرتا تو تب بھی آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا آپ کا دل کرے گا۔ اور چوتھی چیز، آپ کے بچے کے اندر اگر یہی خامی ہیں تو آپ اس وظیفے کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کر اپنے بچے کے اوپر پھونک مار دیا کریں، تو انشاءاللہ العزیز یہ پریشانی حل ہو جائے گی۔ جب تک آپ کو قرآن مجید یاد نہیں ہوتا، آپ کا قرآن پاک مکمل حفظ نہیں ہوتا، اس وقت تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ کو قرآن پاک ایسے یاد ہوگا پھر کبھی بھولے گا نہیں، اور اسی طرح آپ کو قرآن مجید بہت جلد یاد ہو جائے گا۔ اس کے لیے مشکلات کا سامنا پیش نہیں کرنا پڑے گا، بہت ہی جلد آپ کو قرآن مجید یاد ہو جائے گا۔